الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس جلسے کی صدارت اور فریضہ انجام دینے والی شخصیت فضیلت الشیخ جناب مولانا شمیم محمود مولوی حفظہ اللہ ناظم اجلاس محترم شفیق احمد نبی حفظہ اللہ اس اجلاس کے معین کرتا دھرتا و کنوینر شیخ محمد اقبال محمدی حفظہ اللہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر معزز علماء کرام اور قرب و جوار سے اطراف و اکنام سے آئے ہوئے ہمارے محترم سامعین حضرات قوم و ملت کے لائق پر نوجوانوں گھروں کی چھتوں سے اور پردے میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین میری پیاری ماں و بہنوں مجھے بھی بڑا تعجب ہو رہا ہے اس بات پر کہ اتنی جلدی یہ پروگرام فکس ہوا اور آپ نے اتنی جلدی اس کا اتنا بہترین انتظام کر دیا. میرا یہ آج کا پروگرام پرتاپ گڑھ میں تھا. 7 اور 8 یہ دونوں تاریخیں وہاں کی تھی اور یہ تاریخیں ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اصغر علی امام مہدی
جب سے میرے کاندھوں پر مغربی یوپی کی ذمہ داری ڈالی گئی اور مجھے اپنی مغربی یوپی کا امیر منتخب کیا گیا، تب سے میرے پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زیر نگرانی میں زیادہ چل رہے ہیں، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی نگرانی میں ہی میں ہندوستان کے اطراف و اپناف پر دورہ کرتا ہوں۔ میرا یہ پروگرام اصغر صاحب ہی دیے ہوئے تھے، 7 کا بھی اور 8 کا بھی اور اس سے پہلے کا بھی۔ البتہ کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو میں اپنی مرضی سے بھی دیتا ہوں، اور وہ تاریخ 9 کی، جو 9 تاریخ کو میں نے حاجی نثار صاحب کے صاحبزادے شمشاد صاحب کو دی تھی، کیونکہ ان کا ہمارے ساتھ گھریلو تعلقات رہا بچپن سے، جب سے حاجی نثار صاحب زندہ تھے ان کے بعد شمشاد۔ تو یہ پروگرام میں نے ان کو دیا 9 تاریخ۔ میرے پاس، میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، میرے پاس پیاری ٹولے سے بھی فون آ رہا ہے، میرے پاس اورنگ آباد سے بھی فون آ رہا ہے، میرے پاس تیلو پورا سے بھی فون آ رہے ہیں، میرے پاس سونیا بڑا سے بھی فون آ رہا ہے۔ 6 مئو کی 6 مختلف جگہوں سے میرے پاس لوگوں نے رابطہ قائم کیا، لیکن مجبور ہوں میں اپنی مصروفیات کو لے کر، مجبور ہوں میں اپنے وقت کو لے کر۔ یقین مانیے جو بچے بہار اور بنگال کے آپ کے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجیے، 4-4 5-5 سال سے بیچارے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور ابھی تک میں ان کو ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں، مجبور ہوں میں کیا کر سکتا۔ اچانک رابطہ کب ہوا، کیسے ہوا، مجھے اس کی کوئی جانکاری نہیں تھی۔ مجھے یہ پتا چلا، ناظم اعلیٰ صاحب نے فون میں کہا کہ 7 اور 8 تاریخ کو جو پروگرام میں نے پتا کیا تھا آپ کا پریوار نارائن میں، ان میں سے ایک دن میں نے ان کا ختم کر دیا ہے۔ آپ 7 تاریخ کو وہاں شرکت کریں گے اور 8 تاریخ کو آپ کو مئو میں جانا ہے۔ وہاں کے نوجوان مزید ہیں اور وہاں کے لوگ بہت زیادہ پریشان کیے ہوئے ہیں۔ پروگرام انہیں کا دیا ہوا تھا، جب انہوں نے مجھ کو آرڈر دیا، کہا کہ آپ کو جانا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پریوار والوں کو آپ سمجھا دیجیے۔ تو انہوں نے مجھ سے بات کی اور پھر میں آپ تک آیا۔ اور جب سونیا باڑی کا نام میں نے سنا، یہ پروگرام سونیا باڑا رکھا گیا، تو سونیا باڑی کا نام سن کر تھوڑی سی خوشی دل میں ہوتی ہے، کیونکہ میں اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہی کہ میں پیدا ہوا، اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے پورے ہندوستان کے اندر میرا میسج گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے تکبر سے بچائے، گھمنڈ سے بچائے۔ آج یہ پوزیشن ہو چکی ہے کہ یوٹیوب پر یا گوگل پر آپ سرچ کریں گے اور صرف اتنا ڈال دیں گے گوگل پر یا یوٹیوب پر موسٹ فیمس اہل حدیث علماء، اتنا اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو ٹاپ 10 کی لسٹ دکھائی دے گی۔ پورے ورلڈ میں جو 10 لوگ بہت مشہور ہیں، 10 لوگ پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں، ان ٹاپ 10 کے اندر میرا دوسری پوزیشن اور دوسرا نمبر آ چکا ہے۔ ورلڈ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر گوگل اور یوٹیوب شو کر رہی ہے محمد جرجیس۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے میرے اوپر، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غرور و گھمنڈ سے بچائے۔ تو یہ مجھے کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی ہے کہ میں یہیں کی پیداوار ہوں، اور مجھے اس سرزمین پر انٹروڈکشن کرانے والے اور اس سرزمین پر میرا تعارف کرانے والے یہی 2 شخص ہیں جو آپ کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، اقبال محمدی صاحب اور شفیع ندوی صاحب، جو مجھے سب سے پہلے اس مئو کی سرزمین پر لائی۔ مجھے وہ دور یاد آتا ہے کہ جب میں یہاں سامنے اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا اور جب میرا نام ناظم اجلاس نے پکارا تھا تو لوگ کہنے لگے یہ چھوٹا سا بچہ تقریر کر رہا ہے، چلو چائے وائے پی کے آتے ہیں، کوئی بڑا مولوی بولے گا تب میں آؤں۔ اور یہاں اس فیلڈ خالی ہو گئی تھی، اور جب میں نے تقریر شروع کی تو فیلڈ پھر بھر گئی۔ مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا تقریر کرنے سے پہلے، پہلی تقریر میں، تو لوگ تنزن مجھ سے پوچھ رہے تھے مولوی صاحب نظم پڑھو گے یا نہ پڑھو گے؟
جگہ ہی صحیح لیکن پہچان بنی بنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اس جگہ میں جو خیر و برکت تو نے رکھی ہے میرے لیے اللہ اس کو چکھائے بتائے. آپ لوگوں کو بھی اس کا عظیم عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں میرا پروگرام آج بھی ہے لیکن آج میں بہت زیادہ آپ کے سامنے لمبی چوڑی تقریر کرنے کی موڈ میں نہیں ہوں. کل بھی میں پروگرام کروں گا. میں آپ کو یہ بتا دوں میرے ساتھیوں میرے دوستوں نوجوانوں میں نے قرآن کریم کی جو اس سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورت ہے تو بہت چھوٹی سی مختصر ہے لیکن بڑی جامع ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے سورت کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل نہیں کیا ہوتا صرف یہی ایک سورت اتارتی ہوتی صرف یہی ایک سورت نازل کرنی ہوتی تو انسان کی پوری زندگی کے عمل کرنے کے لیے کافی. انسان کی پوری زندگی کے عمل کرنے کے لیے کافی ہوتی. پورے قرآن میں جس چیز سے بحث کی گئی ہے اس کو مختصراً پیش کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر. پورے قرآن کے ایمان اور عمل صالح سے بحث ہے. پورا قرآن پڑھ جائیے ایمان اور عمل صالح ایمان اور عمل صالح ایمان اور عمل صالح. آج ہم اسی ایمان اور عمل صالح پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. میرا آج کا خطاب نہیں ہوگا. میری آج کی تقریر کوئی تقریر نہیں ہوگی بلکہ ایک میسج ہوگا ایک پیغام ہوگا ایک تفکر ہوگی فکر میں دینے کی کوشش کروں گا. ہر مسلمان اپنے غریبانوں میں جھانکے اور سوچے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں. کہتے تو ہیں ہم مومن ہیں مسلمان ہیں لیکن ہم غور کریں جب واقعات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ان واقعات کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں مومن ہیں یا نہیں. اتنا بڑا غور کرے گا ہر مسلمان جب میں واقعات آپ کے سامنے رکھوں. میری تقریر کا موضوع یا میسج کا موضوع یہ رکھا جا سکتا ہے کہ کامیاب انسان کون یا یوں کہہ لیجیے کہ انسان کی کامیابی کس میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کامیاب انسانوں کو بیان کیا ہے اور جو لوگ نقصان میں ہیں ان کو بھی ان کا بھی تذکرہ کر دیا ہے. والعصر زمانے کی قسم. اس کے بعد اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر. اور وہ زمین پر جتنی بھی انسانیت کو تم دیکھ رہے ہو سر کانپا سر سے لے کر پیروں تک پوری کی پوری نقصان ہی نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے. اننا ہے اللہ کی خبر پر لا طاہر یعنی پوری طریقے سے نقصان ہی نقصان میں. ہر انسان پرائز کام جنسیت کا داخل ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے ہندو ہو یا مسلمان سکھ ہو یا عیسائی یہودی ہو یا کرسچن بدھسٹ ہو کمیونسٹ ہو کمیونزم ہو اشتراکیت کا ماننے والا ہو مرد ہو یا عورت بوڑھا ہو یا جوان ساری انسانیت نقصان ہی نقصان کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. کوئی فائدے میں نہیں ہے سب نقصان میں ہے. کامیاب کون ہے فائدے میں کون ہے ان کو اللہ نے الگ بیان کر دیا. اللہ نے سب کو نقصان میں ساری انسانیت کو نقصان میں کہا ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ میں بہت غور سے قرآن کی سورت کو پڑھتا تھا اور میں اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ساری انسانیت کو نقصان میں کہا ہے تو اس کے لیے زمانے کی قسم کیوں اٹھائی. لیکن مجھے کوئی اس کی جائز وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بس یہ تھا کہ اللہ نے کہا یہ ضرور کوئی حکمت ہوگی لیکن
یہ برف بیچ رہا ہے اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے برف بیچنے والا اپنے برف کو سستا کرتا جاتا ہے. دن میں برف کی قیمت 2 روپے کلو ظہر کی نماز پڑھ کے آیا تو 1 روپے کلو عصر کی نماز پڑھ کے آیا تو 50 پیسے کلو مغرب کی نماز پڑھ کے آیا تو 25 پیسے کلو اور عشاء کی نماز پڑھ کے جب لوٹ رہا تھا تو برف بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ چیخ رہا تھا لوگوں ایسے ہی لے جاؤ میرا برف فری میں لے جاؤ میرا برف کم سے کم دھلنے سے اور پگھلنے سے بہتر ہے کہ تمہارے بیوی بچے اس کا ٹھنڈا پانی پی لیں گے اور فائدہ اٹھا لیں گے. بہتر ہے کہ تمہارے بیوی اور بچوں کی مولت جائے کم سے کم کچھ نہیں دیں گے تو دعائیں تو دیں گے. امام راضی کہتے ہیں اس کے بعد میں گھر پہ آیا میں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی میں لیٹنے کے بستر پہ گیا میری عادت تھی قرآن کی چند صورتیں پڑھ کر سونے کی. میں قرآن پڑھنے لگا اور میری نظر کے سامنے یہی سورہ سے آ گئی والعصر ان الانسان لفی خسر. گیٹ چھوڑ دیجیے آج میں لوگ شور کریں گے دوسرا ہے آپ بیٹھ جائیے بھائی جس کو جہاں جگہ نہیں بیٹھ جائیے کم سے کم دروازہ چھوڑ دیجیے. ہم کو بھی جب تک پبلک نہیں دکھے گی تو بولی نہیں پائے. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قدم جب میرے سامنے آیت آئی اب میں سمجھ گیا کہ اللہ نے زمانے کی قدم کیوں کھائی. جیسے دھیرے دھیرے برف کھلتا جاتا ہے پگھلتا جاتا ہے اس کی قیمت گھٹتی جاتی ہے ایسے ہی انسان 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال جیسے جیسے یہ زندگی گزارتا جا رہا ہے اس کی زندگی بھی برف کی مانند پگھلتی جا رہی ہے برف کی مانند گھلتی جا رہی ہے. آج مان لیجیے اتوار کا دن ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو. مان لیجیے میرے بھائی جیسے آج اتوار ہے اب یہ اتوار جو آج آپ نے گزار لیا ہے اب یہ آپ کو آپ کی پوری زندگی کے اندر دوسرا اتوار آپ کو نہیں ملے گا. اگر دوسرا اتوار آپ کو مل بھی گیا اور آپ نے خوش نصیبی پالی بھی مجھے اتوار نصیب ہو گیا لیکن معاف کیجیے گا دوسرا سنڈے دوسرا اتوار جب آیا تب تک آپ نے اپنی زندگی کا 1 ہفتہ گنوا دیا. یہ جون کا مہینہ چل رہا ہے یہ جون کی آج 8 تاریخ ہے یہ 8 تاریخ ہمیں پوری زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہوگی. 8 جون ہماری زندگی میں نہیں آئے گا. رب کعبہ کی قسم 8 جون اب ہماری زندگی میں نہیں آئے گا. اور اگر 8 جون ہمیں اگلی سال مل گیا آئندہ سال مل گیا میرے بھائیوں تو جون تک ہم اپنی زندگی کا 1 سال کم کر چکے ہوں گے. یعنی دوسرا جون کو آپ کو ملے گا وہ اس حیثیت سے ملے گا کہ وہ 1 سال میرا چاٹ چکا ہوگا 1 سال میری زندگی کا ختم کر چکا ہوگا. بات بات دیگر یوں کہہ لو کہ وہ 1 سال ہماری قبر کے قریب کر چکا ہوگا یا یوں کہہ لو کہ وہ 1 سال مجھے میری جنت یا مجھے میری جہنم کے قریب کر چکا ہوگا. انسان 2 صورتوں میں سے 1 صورت کے قریب ہو رہا ہے یا تو وہ جنت کے قریب یا جہنم کے قریب. 2 ہی چیزیں ہیں یا تو انسان کو جنت ملے گی یا جہنم. انسان یا تو دھیرے دھیرے ایک دن کو گزارتا جا رہا ہے وہ اپنی جنت کے قریب جا رہا ہے یا وہ اپنی جہنم کے قریب جا رہا ہے. اور خدا نخواستہ اگر انسان جہنم کے قریب جا رہا ہے تو اس سے بڑا خسارہ اور اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے انسان کا جس کو اللہ نے بیان کیا بنا ان کا انسان ربی خسر. زمانے کی قسم انسان کے ساری نقصان پہ ہے. 1 دن 2 دن 1 سال 2 سال جیسے جیسے گزارتی جا رہی ہے اور جہنم کے قریب ہوتی جا رہی ہے اس سے بڑا نقصان ایک انسان کا کیا ہوگا دھیرے دھیرے وہ جہنم کے قریب ہو رہا ہے. اس لیے بتایا جو لوگ جہنم کے قریب رہے یا جو لوگ کامیاب ہیں یا جو لوگ نجات یافتہ ہیں یا جو لوگ نقصان میں نہیں ہے
اور جنہوں نے عمل صالح کیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق کی وصیت کی، حق کا اعلان کرتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے، حق بات کہنے میں کسی کا وہ خوف نہیں کھاتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے، اور حق بات کہنے میں جو پریشانیاں آئی، جو مصیبتیں آئی، وتواصوا بالصبر، کے اوپر صبر کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کمپیوٹرائز دور ہے، بڑی تیزی کے ساتھ وہ کنورٹ ہو رہے ہیں۔ میں پچھلے مہینے اورنگ آباد گیا، مہاراشٹر میں، یوٹیوب پر وہ تقریر ڈال دی گئی ہے اورنگ آباد کی، مہاراشٹر میں۔ آپ سرچ کر سکتے ہیں، مجھے خود نہیں معلوم کس نام سے ڈالی گئی، میں تقریر ختم بعد میں بتاؤں جو پہلے ڈالتے تھے، کس نام سے ڈالتے ہیں مجھے خود پتہ نہیں، لیکن پتہ چلا کہ یوٹیوب پر اورنگ آباد کی تقریر ڈال دی گئی ہے۔ آج سے 7 سال پہلے میری اورنگ آباد میں تقریر ہوئی تھی، وہ اورنگ آباد کیا آپ کا اورنگ آباد ہے، مہاراشٹر کا اورنگ آباد۔ 7 سال پہلے گیا تھا، لوگ ایک کمرے میں نماز پڑھتے تھے، ایک چھوٹے سے کمرے میں نماز پڑھتے تھے، جو کسی آدمی نے وہاں کر دیا تھا کہ جب تک تمہارے پاس مسجد کی زمین نہ ہو جائے اور مسجد نہ بن جائے تب تک آپ میرے گھر میں اسی کمرے میں نماز پڑھتے رہو۔ اسی کمرے میں جمعہ ہوتا تھا 7 سال پہلے، اور 7 سال کے بعد پچھلے مہینے میں گیا، اور صاحب کے ہمارے ساتھ تھے اور ہارون کے ہمارے ساتھ تھے، ہم لوگ گئے۔ میرے بھائیو آپ تعجب کریں گے، 7 سال کے بعد اورنگ آباد میں ہم نے معلوم کیا کہ آج یہاں کتنی مسجدیں اہل حدیث کی بن چکی ہے، جواب ملا 12 مسجدیں اہل حدیث کی۔ 7 سال کی مدت میں اورنگ آباد میں 12 مسجدیں اہل حدیث کی۔ یہ زمانہ کمپیوٹرائز زمانہ ہے، لوگ مولویوں کی باتیں ایسے ہی مان لیتے ہیں، آنکھ بند کر کے مولوی نے جو کہہ دیا مان لیتے ہیں۔ اب لوگ تحقیق کر رہے ہیں، اب لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، اب لوگ جڑ رہے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے سعودی بیٹھے بیٹھے لوگ پریشان نہیں ہیں آپ سے، پریشان اس بات سے نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو آج پریشانی ہو رہی ہے تو صرف اس بات سے پریشانی ہو رہی ہے میرے بھائیوں کہ مولوی جرجیز کی تقریر صبح چھوٹا سا پمفلٹ لگا دو، اناؤنسمنٹ بھی نہ ہو، رکشہ بھی نہ گھومے، اور پتہ نہیں کہاں سے زمین سے اٹھتے ہی آسمان سے برستے ہیں۔ آج لوگ پریشان ہیں تو صرف یہ چیز دیکھ کے پریشان ہیں۔ یہی حالت بسوں کارکن کی طرح پر سننے والے اتنے گئے تھے جتنی پولیس بتا دی گئی۔ پرسوں کی بات بتا رہا ہوں میں، کانپور فیکٹری میں میرا کام تھا، نہیں ہونے دیں گے پروگرام، دنیا کے کسی مولوی کو بلا لو، مولوی جرجیز کو نہیں بلا۔ فیکٹری کے لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم لوگ بہت سن چکے ہیں، بہت پابندیاں لگا چکے ہیں، سڑک پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے، یا تو جرجیز صاحب کو پرمیشن کو، نہیں ہم بھوک ہڑتال میں بیٹھے ہوئے، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پرسوں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، ڈیئر کو چل کے آیا کرا لو، فوج دے دیا، 6 تھانوں کی پولیس لگی ہوئی تھی، 6 تھانوں کی پولیس، پریشان سننا چاہ رہے لوگ، بھیڑ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے لوگ۔ میرے بھائیوں، وہ زمانے گئے کہ لوگ مولویوں کی باتیں سن کر بہت عمل کرتے تھے، جو میرے مولوی نے کہہ دیا مان لیا، وہ دن گئے۔ اب لوگ تحقیق کرتے ہیں کہ مولوی تو نے کہا ہے کہاں تک سچا ہے کہاں تک جھوٹا ہے۔ اب یہ وہ دور ہے، اب یہ وہ زمانہ ہے، اور اسی وجہ سے میرے بھائیوں 7 سال پہلے چاہے ایک مسجد نہیں کی وفات آپ مسجدوں کا وجود بدل دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی سچی سمجھ عطا فرمائے، اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والعصر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر، اور وہ زمین پر کتنی بھی انسانیت کو تم دے رہے ہو سب خسارے میں، لیکن جو لوگ خسارے میں نہیں ہیں ان کو
جائزہ لیجیے گا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے نبی اکرم کا زمانہ دیکھا ہے. یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کا بھی زمانہ دیکھا ہے. یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے حضرت عمر فاروق کا دور بھی دیکھا ہے. بڑھاپے کا عالم ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، نماز ادا کر لیتے ہیں، نماز ادا کر کے جب گھر کی طرف چلنے لگتے ہیں، لاٹھی ہاتھ میں، ڈنڈا ہاتھ میں، بڑھاپے کی وجہ سے لاٹھی لے کر چل رہے ہیں. کسی صحابی نے قرآن کی تلاوت مسجد میں بیٹھ کر کرنا شروع کر دی. انہوں نے اپنا ڈنڈا مسجد میں رکھ دیا اور صحابی کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت سننے لگتے ہیں. قرآن صحابی رسول پڑھ رہے ہیں، ابو طلحہ انصاری قرآن کی تلاوت سننے لگتے ہیں. قرآن صحابی رسول پڑھتے 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 وہ اس آیت پر پہنچ جاتے ہیں، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں ہر حال میں نکلو. انفروا خفافا وثقالا، چاہے تمہارے پاس آسانی ہو یا دشواری ہو، چاہے تمہیں آرام ہو یا پریشانی ہو، ہر حال میں تم اللہ کی راہ میں نکلو. وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور تم اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. قرآن کی آیت ان کے سامنے آئی، پڑھ رہے صحابی رسول. ابو طلحہ انصاری بوڑھے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، ڈنڈا لے کر چلتے ہیں. قرآن کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں جاتی ہے. یہ تو کہنے لگے، ارے اللہ تو فرما رہا ہر حال میں نکلو. خفافا وثقالا، آسانی ہو یا پریشانی، دشواری ہو یا سہولت، کوئی بھی حالت ہو، کیسی بھی پوزیشن ہو، ہر حال میں نکلو. وجاہدوا باموالکم وانفسکم، مالوں سے بھی جہاد کرو، جانوں سے بھی جہاد کرو اللہ کی راہ میں. آگے کچھ نہیں سنا، تلاوت سننا بند کر دیا. ایک ہماری زندگی ہے، پورا قرآن سننے کا شوق ہے. ابھی وہ کی جدید فجر تک بولے تو فجر تک اٹھنے کا نام نہیں لیتا. ہم سننے کے شوقین ہیں، وہ سنتے کم تھے. جتنا کم سنتے تھے پہلے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. انہوں نے ایک آیت سنی، آگے کی آیت سننے کے بعد بس پہلے اس پر عمل کرو. لاٹھی اٹھائی، ڈنڈا اٹھایا، اپنے گھر کی طرف چل دیے اور اپنے بیٹوں سے کہتے بیٹو گھوڑے میں زین کس دو، گھوڑے کو لگام پہنا دو، گھوڑے کو مالش کر دو، مجھے تلوار دے دو، میں میدان جہاد میں جاؤں گا، میں جہاد کے لیے نکلوں گا. کہتے ہنسنے لگے، ارے بڑھاپا ہے، سرک دے ہوتے یہ سنت میں لاٹھی لے کے جہاد کرے تھے. پتہ نہیں کو آج کیا ہو گیا، کبھی بہی بہی باتیں ہو سکتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے کرتا. ابو تمہارا کام نہیں ہے یاد کرنے بیٹھے ہو، پہلے کھانا نہ کھاؤ. بیٹو میں نے جو کہا پہلے وہ کرو. بچوں نے سب کو تیور دے کے ایسی تو پہلی بات ہے کبھی نہ کرتے تھے میرے ابو، آج کیسے کر رہے ہیں؟ ارے ابو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آج جہاد جائیں گے، میدان جہاد میں نکلیں گے. فرمایا ہاں. قافلہ جا رہا ہے، سمندر کے قریب پہنچنے والا ہے، پانی کے جہاز میں بیٹھے گا اور رخصت ہو رہا ہے.
تربیتی اصول ہوتے ہیں. بچوں نے ایک دوسرے ناحیے سے سمجھایا. ابو جان آپ نے محمد رسول اللہ کا زمانہ دیکھا ہے, آپ میرے نبی کے زمانے میں جہاد کرتے رہے. آپ نے ابو بکر صدیق کا زمانہ دیکھا ہے, ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی آپ نے جہاد کیا ہے. یہ عمر فاروق کا زمانہ چل رہا ہے, آپ اس زمانے میں بھی جہاد کرتے رہے ہیں. اب آپ بوڑھے ہو گئے, اب جہاد کے لیے ہم نکلیں گے, آپ نہیں. آپ گھر میں بیٹھیے, مجھے نکلنے دیجیے. فرمایا بیٹو میں تمہیں ابھی نہیں روکتا, لیکن تم مجھے نہیں روک سکتے ہو, اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے حال میں نکلو. ایک آیت کان میں گئی, کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے. ابھی دیکھیے گا 10 دن کے بعد مہینہ شروع ہو رہا ہے رمضان, اس کے بعد دیکھیے گا لوگ آپ سے بات کریں گے, ارے میں نے 4 قرآن ختم کر لیے, میں نے 6 پڑھ لیے, میں نے 2 پڑھ لیے میں نے. اور خاص طور سے یہ گھر کی چودرائیں جو ہے نا, عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں, 13 پڑھ لیے. کچھ جگہوں پر آپ دیکھو گے وہ کہے گا میں نے ایک ہی رات میں پورا سنا دیا. دیکھتے جائیے گا کہ رمضان آ رہا ہے مہینوں, اور اس میں پورا قرآن پڑھ لیں گے, پورا قرآن تلاوت کر لیں گے, تراویح میں حافظ قرآن سے پورا سن لیں گے. لیکن زندگی وہی کی وہی رہی, بس سے بس نہیں ہوئے. ایک آیت کان میں گئی, جہاد کے لیے بچے بھی نہیں روک پائے. ابو طالب انصاری کے لیے بیٹوں نے مجبور ہو کر گھوڑا تعینات کر دیا, باپ کو گھوڑے پہ بٹھایا, تلوار دے دی, اور ابو طالب انصاری گھوڑے پر بیٹھ کر سمندری راستے کے ذریعے چلنے لگے. جہاد کے لیے نکل گئے, پانی کے جہاز میں جیسے ہی بیٹھے اور بیچوں بیچ سمندر میں پہنچے, لیکن ان کی طبیعت خراب ہو گئی, اور اسی جہادی سفر میں ان کا راستے میں انتقال ہو جاتا ہے. وہ میدان جہاد پر نہیں پہنچ پاتے. انما الاعمال بالنیات کے تحت ان کو جہاد کا ثواب ملے گا. میرے پیارے ساتھیوں, واقعی کی روح یہ ہے, اور بتانا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ سنتے کم تھے لیکن عمل زیادہ کرتے تھے. قرآن کی آیت ان کے سامنے آئی اور یہ کہتے ہیں جہاد کے لیے. اس واقعے کو نوجوانوں اپنے غریبانوں میں چھانٹ کر ذرا اب دیکھو اپنے آپ کو, اور اس واقعے کو سامنے رکھ کر اب سوچو, ذرا غور کرو کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں, ہم کتنے % مومن ہیں. تو قرآن کی ایک آیت پڑھے, ایک آیت سنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے نکل گئے. ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا, پورا قرآن سن لیا, لیکن ہماری زندگی وہی کی وہی ہے, بس سے بس نہیں ہوئی ہے. اس ایک واقعے کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے غریبانوں کے بٹن کھول کر جھانکو اور دیکھو, اور اپنے دل سے سوال کرو کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں. آپ کا دل جو گواہی دے, دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا, دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کے رسول سے کسی صحابی نے پوچھا, اللہ کے نبی اگر یہ سامنے آپ کا فرمان نہ ہو, قرآن کی آیت نہ ہو, اور کوئی ایسا کام آ جائے تو میں کیسے فیصلہ کروں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. آپ قرآن میں موجود نہیں ہے وہ مسئلہ, آپ کے حدیث نہیں ہے ہمارے پاس, تو میں کیا کروں, اس کام کو کروں یا نہ کروں, وہ کام صحیح ہے یا غلط ہے, اس کا فیصلہ کیسے کروں. اللہ کے نبی نے اس کو جواب دیا, اگر ایسی سچویشن تمہارے سامنے آ جائے, ایسی پوزیشن تمہارے سامنے آ جائے, تو تم اپنے دل سے سوال کرنا, دل صحیح سے بتا دے گا کہ وہ کام صحیح ہے کہ غلط. جو دل کی آواز وہ وہی کرنا. میرے بھائیوں, دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اب آپ یہ کہو گے ولی صاحب بہت سا ہمارے بہت سے نوجوانوں کی نسل شراب پی رہی ہے. اگر دل صحیح کہتا ہے تو دل تو شراب پینے کے لیے بولتا ہے, جوا کھیلنے کے لیے بولتا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے برا کام دل سے پوچھنا. آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں. آپ دل سے سوال کریں گے تو آپ کا دل یہی کہے گا کہ شراب بہت گندی چیز ہے, مت پی. دل آپ کا یہی کہہ رہا ہے, لیکن پی رہے ہیں آپ شراب تو صرف اس لیے کہ آپ نے اپنے دل کو محبوب بنا لیا ہے. آپ دل کے آپ نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا غلام نہیں بنایا, بلکہ خواہشات نفس سے خود غلام بن گئے. آپ نے شراب اس لیے نہیں پی ہے, آپ نے اس لیے پی ہے کہ آپ خواہش کو نہیں مار سکے. دل تو غلط کہہ رہا تھا, لیکن آپ شراب
تحفیظ دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی ہے، دل کی بات کا مانی ہے، خواہشات نفسانی کی پیروی آپ نے کی۔ زناکاری کو دل کہتا برا ہے، لیکن ایک نوجوان اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ خواہشات نفسانی کا غلام ہوتا ہے۔ خواہشات نفسانی کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جو کام اچھا یا برا دل سے پوچھنا، دل اس کو بتا دے گا اچھا یا برا۔ یہ کام بتانے کی چیز دل ہے۔ آپ کسی بھی نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھو کہ یہ کام کیسا ہے زناکاری، تو یہ کہے گا برا ہے۔ دل کی کیا بات ہے، یہ کیوں کہے گا برا ہے؟ لیکن اگر وہ کام برا کرتا ہے تو اس لیے نہیں کرتا کیونکہ دل کہتا ہے، اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ خواہشات نفسانی کا غلام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات نفسانی کو، اپنے خواہشوں کو، اپنے دل کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا؟ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو خواہشات نفسانی کے غلام ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دل سے پوچھو۔ وہ صحابی رسول ابو طلحہ رسائی وہی راستے میں انتقال کر ایک طرف قرآن کی آیت آئی، جیسے ہی آئی اس کے اوپر فوراً انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک ہمارا ایمان ہے، پورا نوجوان لگا ہوگا۔ جب جلسوں کو لوگ آئی پی ایل میچ کہنے لگے تو پھر حالات کہاں پہنچ گئے؟ سنا ہے ان لوگوں کی منہ سے کہنے لگے ابھی جتنے ہو رہے ہیں وہ آئی پی ایل میچ ہے، فائنل تو کل ہونا ہوتا ہے۔ لوگ میچوں کو فائنل اور آئی پی ایل سے جوڑ رہے تھے، میچوں کو لوگ اس سے جوڑ رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں اس طرح غور کیجیے، واقعات کی طرف میں آ رہا ہوں، واقعات کی طرف اندازہ لگے گا کہ ایک واقعہ سنا ہے، اس واقعے کو اپنے سامنے رکھ کر آپ نے دل سے اور سوال ہے کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں؟ عمر ابن الجموع پیر کٹا ہوا ہے، بیساکھی لے کر چلتے ہیں، بیساکھی لکڑی کی لگا کے چل رہے ہیں، ایک پیر کٹا ہوا ہے۔ یہی قرآن کی آیت جب ان کے سامنے آتی ہے، اللہ کی راہ میں نکلو، ہر حال میں نکلو، دشواری میں ہو یا سہولت میں۔ کہنے لگے میرے بچوں میں بھی جاؤ گے، بچوں نے کہا ایک پیر کٹا ہے، پہنانے جگہ کیسے لوگ جاؤ جائے، یہاں ایک پیر بھی نہیں کر کٹا ہو، کہنے لگتا میں مجبور مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ اس کو اپنا حضور سامنے پیش کرنے لگتا ہے، یہاں ایک پیر کٹا ہے اور جان دینے کے لیے میدان جہاد میں جانے کی تیاری۔ لوگ آئے بچوں سے کہ بچوں میں میدان جہاد میں جاؤں گا، لیکن یہ زمانہ ہے جناب محمد رسول اللہ کا، بیٹوں نے کہا بالکل نہیں جانے دوں گا، آپ کا پیر کٹا ہے، مجبور ہے، معذور ہے، شریعت بھی آپ کو اجازت نہیں کرتی، باپ کی زندگی میں جاؤں گا، بیٹے منع کر رہے نہیں جانے دوں گا۔ مقدمہ کائنات کی سب سے بڑی عدالت اور کائنات کے سب سے بڑے جج جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں پہنچتا ہے۔ بچے کہتے ہیں بیٹے اے اللہ کے نبی میرے باپ کو دیکھو، داہنا پیر کٹ چکا ہے، پورا پیر کٹا ہے، بیساکھی لے کے چل گئے، قرآن کی آیت سنتے اور میدان جہاد میں جانے کے لیے تڑپ رہے۔ بتائیے مجبور ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر تمہارے بیٹے صحیح کہہ رہے ہیں، پیر تمہارا کٹا ہوا ہے، اس پوزیشن میں تم میدان جہاد میں کیوں جاؤ گے؟ نہیں مت جاؤ۔ عمر ابن الجموع کہتے ہیں اے اللہ کے رسول قرآن کی آیت ہے، ہر حال میں نکلو، پریشانی میں ہو یا آسانی میں، اگر میں جانا چاہتا ہوں تو ہمارے بچوں کو کیوں اعتراض ہے؟ بیٹوں کی ضد نہیں، باپ کی ضد میں جاؤں گا۔ دونوں کی ضد کے بعد جب دونوں کا مقدمہ اللہ کے نبی نے سنا تو باپ کی ضد کے آگے نبی اکرم بھی جھک گئے اور کہنے لگے اے عمر ابن الجموع کے بیٹو، اگر تمہارا باپ میدان جنگ میں جانے کے لیے اتنا بزد ہے تو تمہیں پریشانی کیا؟ جانے دو، شاید اللہ تعالیٰ انہیں کو شہادت نصیب فرما دے، شاید اللہ تعالیٰ ان کو شہادت ان کو ان کی قبول فرما لے۔ تب نبی اکرم کے بعد کہ اس ارشاد کے بعد بچوں نے کہا جب آپ یہ
ایمان یہ ہے جب ایسا ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ آج باپ کہہ رہا بیٹا مجھے تجربہ ہے 60 سال کی زندگی کا، مجھے تجربہ ہے 65 سال کی زندگی کا، میں بھی تیری ماں کے ساتھ 40 سال 45 سال تیری ماں کے ساتھ میں نے گزارے ہوں، تیری ماں کو بھی تجربہ ہے اپنی زندگی کا۔ بیٹے جس لڑکی سے تو شادی کر رہا ہے مستقبل میں وہ تیرے لیے کچھ اچھی ثابت نہیں ہوگی، اس کے گھریلو اس کے خاندانی حالات سے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ وہ لڑکی تیرے لیے ٹھیک ثابت نہیں ہوگی۔ بیٹا لڑ کے چکر میں رہتا ہے، اپنے باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہیں کیا مطلب ہے؟ رکھنا مجھے ہے، ہاتھ چلانا مجھے ہے، سنبھالنا مجھے ہے، آپ اگر میری شادی نہیں کریں گے تو میں لڑکی کو بھگا کے لے جاؤں، پورے خاندان کی ناک پڑے گی۔ لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے بیٹی مجھے بھی تجربہ ہے کہ یہ بیٹا شرابی ہے، جواری ہے، یہ لڑکا تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن لڑکی فیس بک سے بڑا متاثر ہے، ہاں لڑکی انٹرنیٹ چلا رہی ہے، لڑکی بیچاری واٹس ایپ یوز کرنے والی ہے، ماڈرن ماحول کی پڑھی لکھی ہے، بڑی پروان پڑی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے اگر آپ نے میری بات نہیں مانی اور میری مرضی کے مطابق اس لڑکے سے شادی نہیں کی تو پورے خاندان کی نام کروا دوں گی۔ یہ ہمارے حالات ہیں، ایک طرف ان حالات کا ذرا جائزہ لیجیے۔ کل جنگ احد ہونے والی ہے، احد کی لڑائی میدان احد، کل احد کی جنگ ہونے والی ہے، اور آج ایک جنگل میں 2 صحابی موجود ہیں، ایک بیابان جنگل ہے، 2 صحابی اس بیابان جنگل میں موجود ہیں، ایک کا نام ہے سعد ابن ابی وقاص اور دوسرے کا نام ہے عبداللہ ابن جہش۔ حضرت سعد کہتے ہیں کل تم میدان جنگ میں جاؤ گے؟ عبداللہ ابن جہش نے کہا ہاں۔ پھر عبداللہ نے پوچھا تم بھی جاؤ گے؟ کہا ہاں۔ سعد نے کہا کیوں نہ آج کل کے لیے ہم دونوں دعا مانگے، ایک دعا میں مانگتا ہوں تم آمین کہو اور دوسری دعا تم مانگنا میں اس پر آمین کہوں گا۔ قرآن نازل ہوتی ہے، سعد ابن ابی وقاص کا نام پہلے نکلتا ہے، حضرت سعد دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، عبداللہ ابن جہش اس پر آمین کہتے ہیں۔ سعد کی دعا کچھ اس طرح تھی، اے اللہ کل جب میں میدان جنگ میں جاؤں، کل جب میں میدان جنگ میں جاؤں، کل جب میں میدان جنگ میں پہنچوں تو میرا مقابلہ ایک بہت بڑے بہادر کافر سے ہو۔ ہم دشمن بھی چاہتے تو اپنی مرضی کا ایسا بڑھتے ہیں۔ سعد کی دعا دیکھو، اے اللہ کل جب میں میدان جہاد میں جاؤں، احد کے میدان میں جاؤں تو میرے مقابلے میں کوئی کافر آئے، بڑا بہادر ہو، ہمت والا ہو، جرأت مند ہو، وہ مجھ پر حملہ کرے میں اس پر حملہ کروں، وہ مجھ پہ تلوار چلائے میں اس پر چلاؤں، وہ مجھ پر حاوی ہو کبھی اور کبھی میں اس پر حاوی ہو جاؤں، جب لڑ کر دونوں تھک جائے، جب لڑ کر دونوں چور ہو جائے، پسینہ پسینہ ہو جائے، صبح سے شام ہو جائے لڑتے لڑتے، تب میری تلوار اس کی گردن پر چل جائے۔ یعنی آسانی سے نہیں، بہت ہمت بہادری، بہت دیر کے بعد دونوں تھک جائے چور ہو جائے، تب پھر میری تلوار اس کی گردن پر چل جائے، میں اس کو قتل کر دوں اور میں اس کو قتل کر دوں وہ میری تلوار آ جائے۔ حضرت عبداللہ نے آسمان پہ نظر ڈالی اور انگلی اٹھائی، فرمایا آمین یا رب العالمین۔ اے میرے اللہ سعد نے جو دعا کی اس کو تو قبول فرما لے، اے اللہ سعد نے جو دعا کی تو اس کو سن لے۔ اب حضرت سعد نے کہا عبداللہ اب تم دعا کرو میں آمین کہوں۔ اب عبداللہ دعا کرتے بالکل الٹی، عبداللہ ابن جہش نے دعا کی بالکل اس کی اپوزٹ، اے اللہ کل جب میں میدان جہاد میں جاؤں، کل جب میں میدان جنگ میں جاؤں تو میرے مقابلے میں کوئی بہت بڑا بہادر آدمی آئے، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، وہ مجھ پر حملہ کرے میں اس پر کروں، وہ کبھی مجھ پر حاوی اور کبھی میں اس پر، اور جب لڑ کر دونوں تھک جائے، تھک کر چور ہو جائے تو اے اللہ جب
جنگ میں سب سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے 70 سال. تب لاشیں گنی گئی تو 69 69 لاشیں تو دکھائی دے رہی ہے, ایک لاش نہیں. ایک آدمی کم ہے, اگر زندہ ہے تو زندوں میں ہونا چاہیے, تو زندوں میں کم دکھ رہا ہے. اگر وہ شہید ہو گئے تو اس کو مردوں میں ہونا چاہیے, شہیدوں میں, مقتولین میں, لیکن مقتولین میں بھی 69 ہو رہے ہیں, 70 ہونا چاہیے. اگر زندہ ہے تو کہاں گیا ہے, ایک کم ہے. اور اگر قتل کر دیا گیا تو 70 ہونی چاہیے لاشیں, لیکن 69 ہے. ابھی بار بار اسی میں تبصرہ چل رہا ہے. حضرت سعد نے دیکھا لاشیں 69 ہے اور زندوں میں عبداللہ دکھ رہی ہے, لاشوں میں بھی عبداللہ کی لاش دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو بغیر کسی کو بتائے ہوئے حضرت سعد جنگل کی طرف نکل گئے, جھاڑیوں کی طرف نکل گئے, پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور پہاڑی کی اور سے تلاش کرنے لگے کہ عبداللہ ڈھونڈا ہے نا. ایک جھاڑی دیکھتے جا رہے, ایک جھاڑی میں ایک کٹی ہوئی گردن اور گردن سے جڑا ہوا ہے تن, پورا جسم گردن الگ اور پورا بدن الگ دکھائی دیا ہے. بدن کو دیکھا, گردن کو دیکھا تو سمجھ گئے یہی عبداللہ ابن جہش ہے. سر کو اپنی طرف کیا تو عبداللہ ہی تھے. رب کعبہ کی قسم عبداللہ کو اسی حال میں دیکھا جس حال میں ان کی دعا تھی. ناک کٹی ہوئی ہے, کان کٹا ہوا ہے, زبان کٹی ہوئی ہے. حضرت سعد نے اسی وقت چیختے ہوئے کہا, اے عبداللہ, کاش یہ تیری جگہ پر میری دعا ہوتی, کاش تیری جگہ پر یہ دعا میں نے مانگی ہوتی. اے عبداللہ, اس دعا کو اللہ نے تمہاری قبول کر لیا. تم نے دنیا کا حصہ جو مانگا تھا وہ تمہیں مل گیا. تم نے کہا تھا میری گردن کاٹی جائے, گردن کاٹ دی گئی. تم نے یہ بھی دعا کی تھی کہ میری ناک کاٹی جائے, وہ بھی ہوا. کان بھی کٹا, زبان بھی, یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا. تم نے جو کہا تھا تم نے پورا کیا. اب ایک حصہ باقی رہ گیا ہے. قیامت کے دن جب اللہ مجھے دیکھے تو فرمائے, فرشتوں, اس نے تو سب کچھ میری راہ میں لگا دیا ہے, اس سے کیا پوچھوں, جانے کو اس کو بغیر حسابوں کی بات میں جنت کے اندر. اور عبداللہ, ایک حصہ جس نے تمہارا قبول کیا, مجھے امید ہے قیامت کے دن تمہاری دعا کا دوسرا حصہ بھی وہ قبول فرمائے گا اور تمہیں بغیر حسابوں کی بات میں جنت کے اندر داخل کرے گا. اس کے بعد حضرت سعد نے عبداللہ ابن جہش کی لاش مبارک کو اٹھایا اور سر کو پکڑا اور لے کر انہی کے اندر آ گئے. انہی صحابہ کرام کے اندر آ جاتے اور رکھتے تھے اور کہتے ہیں, اللہ کے رسول, کل یہ دعا مانگی تھی, کل یہ دعا کی تھی. حضرت عبداللہ ابن جہش پہ اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا. میرے بھائیو, وہ کون سا ایمان تھا جو یہ دعا مانگا کرتے تھے, اے اللہ, کل جب میں میدان جہاد میں جاؤں تو اس کافر کی تلوار میری گردن کو کٹ جائے, مجھے تو شہادت نصیب فرمائے. اے اللہ, وہ میری گردن کاٹے, وہ میری ناک کاٹے, وہ میرا کان کاٹے. اس واقعے کو اپنے سامنے رکھیے اور رکھ کر اپنے غریبانوں میں چھاپ کر دل سے پوچھیے, ہم کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں. اس ایمان کی آگے اپنے ایمان کو ذرا جائزہ لیجیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح, یہ ایمان تھا. ایمان اور ایمانی جذبہ ہے. بھائیوں, ہمارے پاس کون سا ایمان ہے؟ یہاں اذان کی آواز آ رہی ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. ایک اوور رہ گیا اور جیتے گا, اور اس ایک اوور کے دیکھنے کے چکر میں جماعت میں ملا. ایک ہمارے پڑھ تو ہے, مسئلہ بھر تو نہیں ہے, ذرا چھوڑیے اپنے آپ.
پہلی رات ہے، یہ پہلی رات جس کا انتظار ہر نوجوان لڑکے کو اور ہر نوجوان لڑکی کو بڑی بے صبری سے ہوتا ہے۔ اس رات کو لوگ خوشی میں شب اتفاق کا نام دیتے ہیں، یہ ارمان والی رات ہوا کرتی ہے۔ حضرت حنظلہ کی بیوی ان کے گھر پہ آئی ہوئی ہے اور حضرت حنظلہ کی محبت کرنے والی بیوی ان کی آغوش میں ہے، ان کی گود میں ہے۔ حضرت حنظلہ نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات بڑی اچھی طریقے سے منائی، میرے بھائیوں شب زفاف منائی، ان کے ساتھ انہوں نے ہم مستری کی ابھی نہیں ہوئے، پہلی رات کی پہلی بیوی کے ساتھ ملے، ابھی 24 گھنٹے بھی بیوی کو حنظلہ کے ساتھ رہتے ہوئے نہیں ہوا ہے، ابھی پوری رات بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ گزارتے ہوئے نہیں ہوا ہے۔ اتنے میں قاصد کا اعلان ہوتا ہے، ایک لمحہ بھی تمہیں گھر میں رکنے کی اجازت نہیں ہے، لوگوں میدان جہاد کے لیے نکلو، لوگوں اس فرمان کے بعد تمہیں کسی حال میں اپنے گھر پہ نہیں رکنا ہے۔ حضرت حنظلہ نے اپنی چہیتی بیوی کو ہٹایا، ہٹو، آواز آ گئی ہے جہاد، وہی میری بیوی ابھی ہاتھ میں بھی ہٹنے نہیں پائی ہے، ابھی سرخ رنگ کا جوڑا میرے بھائی جسم پر ہے، ابھی بیوی کا اس زمانے کا میک اپ، اس زمانے کا میک اپ نہیں کر رہا ہوں میں، اس زمانے کا میک اپ ابھی بیوی کے چہرے سے پوچھنے بھی نہیں پایا ہے کہ حضرت حنظلہ بستر چھوڑ دیتے، چارپائی چھوڑ دیتے، گھوڑے کو تیار کرتے ہیں، تلوار میدان میں رکھتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکلنے لگتے ہیں۔ بیوی کے پیچھے سے کرتا پہن لیا دامن، کیا بات، کہاں جا رہے ہو؟ ہم میری بیوی کہیں تمہاری محبت مجھے میدان جہاد سے روک رہے ہو، اس لیے میں تمہاری طرف پیچھے مڑ کے نہیں دیکھوں گا، چھوڑ کو پیچھے میرے کرتے کا دامن۔ حنظلہ میرے پیارے شوہر، میں تمہیں جہاد میں جانے سے منع نہیں کر رہی ہوں۔ میری ماں، میری بہنوں، بہت تقریر سنی ہوگی، 50 میری تقریریں تم نے سنی ہوگی، ذرا سنو میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ بالکل کسی کی بیٹی تھی، یہ حنظلہ کی بیوی بھی تو کسی کی بیٹی تھی، یہ بھی تو کسی کی بیوی تھی، یہ بھی تو کسی کی بہن تھی۔ میرے پیارے شوہر، میں میدان جہاد میں جانے سے تمہیں کہاں منع کر رہی ہوں؟ منع تو نہیں کر رہی ہوں، یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں مت جاؤ۔ اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد زندگی تو محمد رسول اللہ کے نام ہو جاتی ہے۔ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو سمرپن کر دینا، اپنے آپ
میں لکھ دیا تھا. حنظلہ میدان جنگ میں لڑے، اتنا لڑے کہ کئی کافروں کو واصل جہنم کر دیا. لیکن پھر آپ نہ لا سکے اور دھوکہ کھا گئے. کسی کافر کا تیر ان کو بھی لگا اور پھر دوسرے کافروں نے تلوار سے وار کر کے ان کو قتل کر دیا. حنظلہ شہید ہو گئے. جب شہیدوں کو دفنایا جانے لگا میرے بھائیوں کو حنظلہ کی بیوی کا یہ پیغام آتا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ میرے شوہر کو غسل دے دینا اور اس کے بعد ان کو دفنانا. حنظلہ کی بیوی کھڑی ہے، نبی اکرم سے کہہ رہی ہے، اے اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دو. اللہ کے نبی نے فرمایا، حنظلہ کی بیوی تمہیں معلوم نہیں شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا. اے حنظلہ کی بیوی کیا تمہیں معلوم نہیں شہید جس حال میں شہادت پاتا ہے اس کو اسی حال میں دفنایا جاتا ہے. اس کے جسم پر نیا کپڑا کفن نہیں پہنایا جاتا ہے. اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا ہے. اس کو ایسے ہی انہی کپڑوں میں اسی حال میں دفنایا جاتا ہے. حنظلہ کی بیوی جواب دیتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، مجھے یہ بھی معلوم ہے شہید کو کفن نہیں پہنایا جاتا، مجھے کپڑوں میں شہادت پاتا ہے اس کو انہی کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے. اور ایسا اس لیے کہ شہید اسی حال میں اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا اور اللہ دیکھ کے ہی کہے گا یہ تو میرے لیے سب کچھ قربان کر کے چلا آیا، اس کو اس بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دو، ان سے کیا حساب کتاب لو. میں جانتی ہوں اے اللہ کے نبی یہ مسئلہ، لیکن میں آپ سے کہہ دیتا ہوں ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. میری پہلی رات تھی، شادی ہوئی تھی، میں گھر میں آئی ہوئی تھی، حنظلہ نے میرے ساتھ شب زباب بنائی تھی، حنظلہ نے میرے ساتھ رات گزاری تھی اور آپ کا اعلان سن کر فوراً نکل گئے. انہوں نے غسل نہیں کیا تھا، ایسے ہی میدان جنگ میں لڑے اور شہید کر دیے گئے. اللہ کے نبی میں اس غسل کی بات کر رہی ہوں جو ان کے اوپر فرض تھا. دے دیجیے اللہ کے رسول غسل میرے شوہر کو ایسے تھا. تب آئیے تھوڑی دیر اللہ کے نبی رکی اور پھر حکم دیا، ساتھیوں دفن کر دو. ایسے ہی حنظلہ کی بیوی پیچھے پڑ گئی، نہیں اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے کہا اے حنظلہ کی بیوی ضد مت کرو، جاؤ آئے لوگوں ایسے ہی ان کو دفن کر دو. حنظلہ کی بیوی پھر ضد کرنے لگتی ہے. اللہ نے نقلی مسائل مراد لکھا ہے 3 مرتبہ حنظلہ کی بیوی نے جب ضد کی کہ نہیں غسل دیجیے تو آپ نے برجستہ کہا، اے حنظلہ کی بیوی میں کیسے تمہیں بتاؤں تمہارے شوہر کو میرے غسل کی ضرورت نہیں. آسمان سے 70,000 فرشتے اترے ہوئے ہیں اور فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا ہے، اور فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا ہے. اس کی دعائیں مغفرت میں 70,000 فرشتے شامل ہیں. اے حنظلہ کی بیوی تم آرام سے گھر میں جاؤ، آج کے بعد یہ حنظلہ نہیں ہے. اللہ نے تو وسیع المداری کا بنا دیا ہے، ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، تیرے شوہر کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. ایک نہیں 70,000 فرشتوں نے غسل دیا ہے. میرے بھائی ساتھیوں اس جگہ پر جو اپنی نئی گھڑی دلہن کو بستر پہ چھوڑ دے، صرف رسول کے حکم کے آگے، قرآن کے حکم کے آگے جہاد کا آرڈر سن کر اور اپنی نئی گھڑی بیوی کو بھی چھوڑ کے وہ چلا آئے اور میدان جہاد میں نہ لڑے کہ شہید کر دیا جائے. اس جگہ پر ایمان کا جائزہ لیجیے کہ یہ کون سا ایمان تھا اور آج ہمارے پاس کون سا ایمان ہے. آج ہمارے پاس کون سا ایمان ہے؟ الا الذین آمنوا. یہ ایمان ہو گیا. یہ ایمان وہ کون سا ایمان تھا جس سے زندہ دستور پہاڑ کے دامن میں ہوا تھا اور آ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی مجھے پاک صاف کر دیجیے. وہ کون سا ایمان تھا جو اپنے آپ کو پتھروں سے بنانے کے لیے اور قتل کرانے کے لیے حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے انی قد اصبت حق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حق کو پہنچ چکی ہوں اور مجھے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیجیے. 4 قیدی گواہوں کی ضرورت ہے، میں خود گواہی دیتی ہوں
کتاب سنت سننے کا مثال جمعے کا خطبہ آتا رہتا نیکسٹ ویک آپ دیکھ آئے سے دیکھو ہر خطبے میں کبھی کبھی ایسا ہے جب جمعہ بھی ہو رات میں تبھی بھی اور منع کر لیتا ہوں جمعہ نہیں ہوا ہے پھر آپ گھر بیٹھ جائے گا تو رات کرنے نہیں تو کبھی کبھی جمعہ سننا پڑتا ہے اسی مولوی کا سن رہا ہوں دیکھتا ہوں کبھی میں سو رہا ہوں ایسے گرتے ہیں دوسروں کے اوپر تم آدھا گھنٹہ سے نہیں سکتے ہو آئی پی ایل میچ میں گھنٹہ کیسے دیکھ لیتے ہو بندے پورا 24 گھنٹے 12 گھنٹے کیسے دیکھ لیتے ہو آدھا گھنٹہ تم قرآن و حدیث کی بات نہیں سنتے یہی بات ہے ہمارا اور میرے کو ایسا کیا ہوتا میں بہت کوشش کرتا ہوں جاننے کی جب کوئی پتی کرتا ہے کبھی مجھے نہیں بات اور پہلے میں نے مثال دی تھی کسی بہو نے دی تھی رات بھر آدمی جاگتا ہے اور صبح فجر کی نماز سے پہلے ٹھیک آدھا گھنٹہ پہلے سو جاتا ہے اور اس پر میں نے مثال دی تھی یاد ہو رہا ہے کتا رات بھر بھونکتا ہے کتا رات بھر بھونکتا ہے اور فجر کے ٹائم پہ جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو دیکھیں گے کتے سوتے ہوئے نظر آتے رات بھر بھونکے گا رات بھر بولے گا رات بھر جاگے گا کتا لیکن فجر سے پہلے سو جائے گا چڑیاں رات بھر سوتی ہیں کوئی آواز نہیں سنائی دے گی رات بھر سوتی ہیں اور فجر کی نماز جب آپ پڑھنے جائیں گے تو پیڑوں پر چہچہاتی ہوئی نظر آتی ہے لوگ ان کی آواز کتنی اچھی طریقے سے سنتے ہیں اور لوگ کتنا اچھا محسوس کرتے ہیں کہ چڑیاں بول رہی ہیں چہچہا رہی ہیں اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے کتوں والی عادت اندر پر ڈالو مئو کے اندر بمبئی ایسا کے ساتھ چلا رات میں تو جاتے ہیں بنارس مئو میں بمبئی میں دیکھتا ہوں بمبئی میں الٹا حساب ہے وہاں 10 بجے تک ختم ہو جاتی ہے رات میں 10:05 پہ بھی اگر آپ ہوتے ہیں تو جرمانہ لگ جائے گا گورنمنٹ کسی کو اجازت نہیں دیتی بمبئی میں صرف 10 بجے اور وہاں بھاگ دوڑ کی زندگی رات کے 10 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے کسی کے گھر پہ جاؤ 12 بجے دن میں پتا چلتا ہے کہ آواز دیتی ہے سو رہے ابھی بات جو ہے بات آئی رات کو دن بنا دیا دن کو رات اور یہی حالات مئو کی سرزمین پر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک لوگ سڑکوں میں بیٹھے رہے آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں شرم آنی چاہیے آپ کو محمد رسول اللہ کا فرمان دنیا کی عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً جاؤ اور بستر پہ جاؤ سو جاؤ تاکہ فجر کی نماز بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکو کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ جملے سنتے ہوئے کہ 3 بجے تک تو میں نے جلسہ سنا اور پھر میں سو گیا اور صبح 7 بجے اٹھا کتنا اچھا لگتا ہے 3 بجے تک جلسہ سنا اور پھر سویا اور 8 بجے اٹھا جب تو دن بھر رات کو 3 بجے تک جلسہ سنا اور جلسہ سن کے تو سو گیا فجر کی نماز تمہیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی 8 بجے اٹھا تو ایسے جلسے سے کیا فائدہ ہوا کیا تجھے ملا بہتر تھا کہ جلسہ نہ سنتا لیکن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا ایک صحابی نے رات بھر عبادت کی شب قدر جاگی رات بھر اور فجر کی نماز سے پہلے تھوڑا سا سو گئے آنکھ لگ گئی جب اٹھے تو جماعت کھڑی تھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی دونوں رکعت ان کو مل گئی جماعت کے ساتھ دونوں فجر کی نماز پڑھ لی لیکن سنتیں بعد میں پڑھنے لگے سنتیں نہیں پڑھ پائے آنکھ لگ گئی سنتیں جب بعد میں پڑھی تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا یہ سنتیں بعد میں کیوں پڑھ رہے ہو تو اللہ کے رسول رات بھر تو میں جاگا عبادت کیا لیکن تھوڑی دیر پہلے مجھے نیند آ گئی جب آنکھ کھلی تو جماعت کھڑی تھی میں جماعت میں شریک ہو گیا سنتیں چھوٹ گئی تو اللہ کے رسول نے کیا کہا اس سے کاش تو رات بھر آرام سے سوتا کاش تو رات بھر عبادت نہ کرتا کاش تو رات بھر نمازیں نہ پڑھتا عبادت نہ کرتا سوتا اور فجر کی جماعت سے پہلے یہ 2 رکعت سنتیں پہلے پڑھ لیتا یہ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں تیری رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی تیری رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی پتہ چلا چلتا سننا فرض نہیں ہے میرے بھائیوں فجر کی نماز فرض ہے اگر وہ چھوٹ گئی ادھر تک سننے کے چکر میں تو سمجھ لو کہ آپ اپنے مقصد میں ناکام ہے سمجھ لو کہ آپ کا جلسہ بیکار ہے اس لیے یہ باہر نہیں چلے گا جلسہ تھا دیر رات تک میں جاگا اور میں 8 بجے سو کر اٹھا یہ نہیں چلے گا جلسہ اگر آپ نے سنا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آپ نے پڑھی تب بھی جلسہ کامیاب ہے کوئی فائدہ نہیں ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
बम्बई में चले जाइए, टाटा हॉस्पिटल में बहुत से लोग गैर मुस्लिम चेक बांट रहे हैं, कैंसर के मरीजों को खूब खराब कर रहे हैं, लीजिए गरीबों को, अच्छा काम कर रहे हैं। अभी देखिए मैं कानपुर से आया इलाका, पानी लोग भर भर के पिला रहे हैं, स्टेशनों पर ठंडा पानी लीजिए पीजिए, सब गैर मुस्लिम लोग, ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ईमान नहीं है इनका, क्या सवाल मिलेगा? कुछ नहीं। ईमान हमारे अंदर पैदा हुआ तो अमले सवाल, और अमले सवाल में क्या है? अमले सवाल में एक एग्जाम्पल देता हूं, एक मिसाल, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बीमार हो गए, बहुत दिनों तक इनकी तबीयत खराब रही, बिस्तर में पड़े गए, लेकिन इन लंबी मुद्दत के बाद ये सही हो गए। डॉक्टर आए, हकीम हो, और उन्होंने देखकर कहा कि अब इनकी तबीयत में इजाफा हो गया है, अच्छे हो गए, लेकिन अभी बिस्तर पर ही आराम करेंगे, तबीयत खतरे से बाहर है, हाँ अब इनको जो चाहो खिला सकती हो। उनकी बीवी से कहा कि जो खाना चाहे खा सकते हैं, कोई परहेज नहीं। बीवी ने उनसे पूछा कि अब देखो माशाअल्लाह अच्छे हो गए हो, अब क्या खाओगे बताइए, कोई तबीयत है तुम्हारी, किसी चीज के खाने की दिल कुछ कर रहा है? तो झट से उनके मुंह से निकला, बीवी अगर मछली मिल जाए तो बहुत अच्छा, मुझे बड़ा शौक है मछली खाने का, बड़े दिनों से तमन्ना की, लेकिन डॉक्टर मना किए। अरे क्या की मना की? अपने गुलाम से कहा तारीफ से जाओ जी, क्या तिजोरी से पैसे निकाले, जाओ बाजार से मछली लेकर, कुछ ठीक है मेरे शौहर, चलो मैं अपने हाथ से मछली बनाऊं, खाऊं, बाजार में मछली नहीं मिली, लौट के चला आया अपना, मछली नहीं मिली, इतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा बाजार, तुम्हें कहीं मछली नजर नहीं आई? शौहर ने कहा क्यों काट रही हो उसको, हमारा गुलाम है वो, इसका ये मतलब तो नहीं कि बेचारे को तुम काटोगी, क्या करें बाजार की मछली नहीं आई तो क्यों बनाएगा? अरे नहीं, बहुत सुस्त है, इसमें ढूंढी नहीं होगी, तलाश नहीं की होगी, चलो कोई बात नहीं, कल आ जाएगी। दूसरे दिन के पहले जाओ बाजार में, तेरा मिली खड़े, दूसरे दिन की मछली नहीं मिली, बीवी गुस्से में तीसरे दिन फिर ले जाओ, इत्तेफाक देखिए तीसरे दिन की मछली नहीं मिली, बीवी का पारा 100 डिग्री गर्म, लेकिन शोहर के डर के बारे बोल नहीं पा रही, पता नहीं इससे तो अच्छा मैं जाती तो लेके आ जाती, इस मछली नहीं मिलती। शोहर कहते हैं भाई अपने मछली से क्या रहा है, उसको क्या लगता है, चौथे दिन मछली मिल गई, लेते रहे, बीवी ने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है, चौथे दिन मछली मिल गई, अच्छी तरीके से धोया, काटा, बनाया, मसाले में भूना, पराठे बनाए उसके साथ, दस्तरखान पे लगा दिया, दस्तरखान पे लगाया, मछली और पराठा रखा, कहने लगी आपको मैं उठाती हूँ अपने हाथ से, और मैं अपने हाथ से आकर आपको खाना खिलाऊं। शौहर ने कहा ठीक अच्छी बात, इस पर दस्तरखान रखा हुआ है, पराठा रखा हुआ है, मछली रखी हुई है, अपने शौहर को सहारा देके उठाती है, पराठे का लुकमा तोड़ती है, मछली लगाती है, और अपने शौहर के मुंह में ले जाती है डालने के लिए लुकमा। शौहर के मुंह तक लुकमा पहुंचने भी नहीं पाया कि दरवाजे पर आवाज आती है, मेरे बच्चे भी तो पीने से भूखे, किसी ने खाना नसीब नहीं हुआ मेरे बच्चों को, काश कोई मुझे 2 रोटी दे दे, काश कोई मेरे दोनों बच्चों को कुछ खाना दे दे। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने बीवी का हाथ पकड़ लिया, बीवी इस लुक़मे को दस्तरखान के ऊपर रख दो, और बीवी का पारा गरम, शाबाश की तरफ, इसका मतलब तो इसी वक्त आना था। वैसे तो 3-4 दिन से मछली नहीं मिल रही थी, मछली मिली तो ये चमक गया। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा ये पूरा दस्तरखान खाया था, मेरी बीवी सुना नहीं तुमने, वो कह रहा कि मैं भूखा हूं, मेरे बच्चे भी 2-3 दिन से भूखे, मेरे बच्चों को खाना नहीं मिला, मेरी बीवी मछली खिला जाएगी तभी फिर बन जाएगी, अभी भूख करने की कमाने का चाहो, और ये मछली ये पराठा ये सारा का सारा इस फकीर को गरीब को मोहताज को भूखे को बर्बाद हो रहा है। बीवी ने कहा आप खाइए ना,
بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے کام کرتے ہیں، مچھلی آپ کھا لیجیے، پراٹھا آپ کھا لیجیے، کھانا آپ تناول فرمائیں، اس مچھلی اور پراٹھے میں جتنی قیمت لگی ہے میں یہ جا کر اس کو دے دیتی ہوں۔ عبداللہ ابن عمر نے سوچا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں، وہ اپنے گھر پہ اپنی مرضی کے مطابق بنا لے، کھا لے اپنے گھر پہ کھانا۔ جاؤ بیوی جاؤ، بیوی گئی اور تجوری سے قیمت نکالی اور لے کے جانے لگی۔ عبداللہ ابن عمر کہتے جاؤ پہلے دیکھ تو لوں کہ اس کی قیمت برابر دے رہی ہو یا کم دے رہی ہو، کتنے لگے مچھلی اتنے کی آئی ہوگی، آٹا اتنے کا، تیل اتنے کا، مسالہ اتنے کا، سب حساب کتاب چھوڑ کے کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے تو اس سے کچھ زیادہ ہی دے رہی ہو۔ ابھی بیوی دروازے تک نہیں پہنچ پائی تھی فقیر کے کو دینے کے لیے، آدھی دور پہنچی کہ شوہر نے پھر بلایا، کیا ہوا پہلے تو دوڑ گیا، کیا ہوا قیمت ساری قیمت چھین لی اپنی بیوی سے اور قیمت بھی دسترخوان کر دی، مچھلی بھی، پراٹھا بھی، اور جتنی قیمت تھی وہ بھی، اور پورا لپیٹ کا جاؤ یہ سب دیا، قیمت بھی لے آؤ۔ بیوی کہتی کون دماغ کی آدمی ہے یہ، ابھی کہہ رہے قیمت دیا مچھلی کھا لو، آپ کہہ رہے ہیں قیمت بھی دیا، کہے نا قیمت دے رہی مچھلی کی، آج جو کہہ رہا وہ کرو تو میری جیت ہو، چلو جاؤ دیکھ آؤ، تم منہ بہت چلاتی ہو۔ جی جی گئی ہو لے کرو بولو یہ مچھلی ہے، یہ پراٹھا ہے اور یہ قیمت ہے، خوب دعائیں دیتا ہوا وہ فقیر لوٹا چلا گیا۔ میری قریب آئی، کہا کہ اب کیا ہو، اب آپ کیا کھائیں گے، کل گھر میں جو مل جائے کھا لوں گا، نہیں ہوگا بھوکا رہوں گا۔ کہا میں اس کو قیمت دینے جا رہی تھی، آپ کو اچھا لگا تھا، آپ نے کہا اس کی قیمت دے دو، لیکن اچانک آپ کو کیا ہو گیا، آپ نے پھر مچھلی بھی دے دی اور قیمت بھی دے دی۔ ہمیں سوالے دیکھو، ایمان دیکھو، کیا جواب دیتے میری بیوی، پہلے میرے دل نے گوارا کیا کہ وہ بھوکا ہے، کھانا مل جانا چاہیے، جب تم نے کہا کہ میں اس کی قیمت دے دیتی ہوں تب میرے دل نے یہ گوارا کیا کہ قیمت دے دو، تھوڑا اچھا وہ اپنی مرضی کے مطابق کھائے گا بنائے گا، یا
مسلمان ہم اور آپ یہی ہیں، جینا انگریزی ماحول میں چاہتے ہیں، پڑھائی لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں چاہتے ہیں، کھانا چائنیز چاہتے ہیں، چکن تندوری اور پکڑی کون سا، ملیشیا کا کھانا، چائنیز کھانا، رشین کھانا، ڈش کھانے میں ہمیں یہ چاہیے، کلچر ہمیں ویسٹرن چاہیے، تہذیب مغربی چاہیے، پینٹ شرٹ ہمیں جینس دونوں کی چپکا ہوا چاہیے، رہن سہن انگریزی چاہیے، لیکن موت ہم مکے میں اور مدینے میں چاہتے ہیں، اور مرنے کے بعد زندگی جو ملے وہ ہم جنت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ بات ہے مسلمان، زندگی کو گزارنا چاہیے انگریزی، کھانا کھائے تو رشین اور چائنیز، کلچر کو پسند کرے ویسٹرن، پڑھائی کرنا چاہے تو آکسفورڈ میں اپنے بچوں کو پڑھائے MBBS MD انجینئر بی ٹیک اور ITI BCom اور BSc یہ سب کرو، زندگی گزارنا چاہے تو امریکن مغربی تہذیب کی، اور مرنا چاہے تو مدینے میں، دفن ہونا چاہے تو جنت البقیع میں، اور مرنے کے بعد داخل ہونا چاہے تو جنت الفردوس میں۔ جب یہ ساری چیزیں چاہتے ہو میرے بھائیوں تو مرنا سنیما ہال میں کیوں نہیں چاہتے ہو، اور مرنے کے بعد کی زندگی جہنم میں کیوں پسند نہیں آ رہی ہے؟ جب کام سارے جہنمی پسند ہے تو مرنے کے بعد کی زندگی تو جہنم میں پسند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہم تھوڑا سا اپنی تحریر پر بھی تو غور کریں، ہم رہتے کیسے رہے، بس کیسے رہے، پڑھائی ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو کہاں پڑھا رہے ہیں، سکھا کیا رہے ہیں، کھلا کیا رہے ہیں، کلچر کیا دے رہے ہیں، واتاورن ماحول کیا دے رہے ہیں، پھر ہم چاہتے ہیں کہ سب کرنے کے بعد موت آئے تو حج کے میدان میں، اور جہاد کے میدان میں آئے، اور دفن ہم کیے جائے تو جنت البقیع میں، یعنی صرف موت مت کے لیے آئے مدینے میں، اور دفن کیے جائے ہم جنت البقیع میں، اور مرنے کے بعد ہمیں مل جائے جنت۔ اتنی آسان نہیں ہے جنت، اللہ کل صلۃ اللہ غالیۃ علی صلۃ اللہ الجنہ، لوگ اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے، آسان نہیں ہے، بہت مہنگا ہے، اور وہ مہنگا سامان جنت ہے جو بہت مہنگی ہے، بہت آسانی سے نہیں مل جائے گی، اتنی آسانی سے کہ سب کچھ کرو ماحول میں وسیع جنت الفردوس میں، اتنا آسان نہیں، مال ریلیٹڈ دو اور جنت الفردوس میں۔ ابو طہطا نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، نام ہے ابو طہطا، صحابی ہے، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دے، صحابہ نے اللہ کے نبی اگر اللہ کو قرض حسنا دیں گے تو اللہ ہمیں کیا دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو اللہ کو قرض حسنا دے گا، اللہ اس کو جنت دے گا۔ ابو طہطا اٹھے، کہنے لگے اللہ کے نبی مدینے میں میرے دو باغ ہیں، ایک اوپر ایک نیچے، اوپر والے باغ میں کھجوروں کے 600 درخت لگے ہوئے ہیں، 600 درخت، کل یا پرسوں کھجور کٹنے والی ہے، فصل کٹنے والی ہے، بازار میں بکنے والی ہے، لیکن میں پورا کا پورا باغ اللہ کو قرض حسنا دے رہا ہوں، کیا اللہ مجھے جنت دے گا؟ کیا اللہ مجھے جنت دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اللہ تمہیں جنت دے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہیں جنت دے گا۔ حضرت ابو طہطا کہتے تو میں نے پورا کا پورا باغ اللہ کو قرض حسنا دے دیا۔ اس باغ میں کتنے درخت تھے کھجور کے؟ 600۔ ابھی میں بہار کے سفر میں تھا کچھ دن پہلے، ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب جون میں آئیے گا، ہم نے کیوں؟ کہا میرے باغ میں آم کے 100 پیڑ لگے ہوئے ہیں، 100 درخت، آپ فیملی کے ساتھ آئیے، مولوی صاحب آم کا سیزن ہے، اپنے درختوں کے آم کاٹ کاٹ کے کھلائیں گے۔ ہم نے اتنا لمبا کرایہ بھاڑا خرچ کر کے فیملی کو لے کے آم کھانے کے لیے ہم 20 روپیہ مہنگا کچھ خرید کے کھا لیں گے اپنے گھر پر۔ ارے مولوی صاحب سردی تبدیلی ہو جائے گی، آپ کے بچوں کی چھٹی بھی رہے گی، جون میں گھوم بھی رہے گی، ہم نے تو گھومنے کے لیے بہار ہی رہ گیا تھا، ہم بہار گھمائیں گے اپنی فیملی کو، ممانا ہم کشمیر اور کلو منالی اور شملہ ادھر نہیں جائیں گے، ہم بہار لائیں گے۔ کہنے لگے کا بہار سے دن فرق ہے، میں نے لکھنؤ ہوتی تو ہمارے سب سے زیادہ پروگرام دیتے، سب سے زیادہ بہار کا پروگرام کا پروگرام کہاں ہے، لیکن ہم اپنی فیملی کو لے کے بہار آم کھانے آ جاؤ گی، ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ تو 100 پیڑ جس کے وہ خوش ہے کہ ابھی آم کرنے والا ہے، جن کے کھجوروں کے 600 درخت لگے ہوں، بیوی بچے کتنے منتظر ہو گئے، فصل کرے گی کل بکے گی، ہمارے پاس معاشی حالت ہماری اچھی ہوگی۔ اور باپ نے کیا کیا، شوہر نے کیا کیا، پورا کا پورا باغ اللہ کو دیا، اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر آئے، جب ابو طہطا
جو بات میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا اس بات کی اب ایک کھجور بھی میری بیوی اور بچے نہیں کھا سکتے ہیں، میری بیوی اور بچوں کے لیے حرام ہے، وہیں سے توڑ لگاتے ہیں ابو طہرہ اور مدینے کے اوپر والے باغ میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن باغ کے اندر گھستے نہیں ہیں، باغ کے باہر سے آواز لگاتے ہیں اے میری بیوی بچوں کو لے کر باہر نکلو، اے میری بیوی بچوں کو لے کے باہر نکلو، اب یہ باغ میرا نہیں ہے، جلدی سے باہر نکلو۔ بیوی چیخ کر کہتی ہے یہ باغ میرا ہے، میرے شوہر یہ 600 کھجوروں کے درخت ہے، یہ کھجور پک کر تیار ہو چکی ہے، کل یا پرسوں کرنے والی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ باغ میرا نہیں ہے۔ کس نے قبضہ کر لیا، کس نے غصب کر لیا، کس نے بےایمانی کر لی اس بات پر؟ مجھے بتائیے، کہاں میری پیاری بیوی پہلے باہر نکلو پھر بتاؤں گا، جلدی نکلو، بچوں کو لے کے باہر نکلو۔ بیوی اپنے بچوں کو لے کے چلتی کھجوروں کے درخت سے باہر نکلتی ہے، ان کے شوہر ابو طہرہ نے اپنی بیوی کی عورتی نے دامن میں جو کھجور تھے ان کو چھینا اپنی بیوی کے دامن سے عورتی کو دوپٹے سے، اور وہ کھجور اٹھا کر اسی باغ میں پھینک دیے۔ جو کھجور بچوں کی پاکٹ میں تھے اپنے بچوں کی پاکٹ سے وہ کھجور نکال کر پھینک دیے اسی باغ میں، جو کھجوریں بچوں کے منہ میں تھی ان کو انگلی ڈال کر زبان سے کھجوریں نکال لی اور چڑی ہوئی کھجوریں بھی اسی باغ میں پھینک دی، اور کہا اللہ جو کھجوریں میں چھین سکتا تھا وہ چھین لی، وہ میں نے تیری باغ میں جو تجھے میں نے قبضہ کیا میں نے تیرے باغ میں ڈال دی ہے۔ جو میرے آنے سے پہلے میری بیوی ہے میرے بچوں نے جو کھجوریں پھاڑ لی اس کو میں واپس نہیں لے سکتا ہوں، اس کو میں پیٹ پھاڑ کے نہیں نکال سکتا ہوں، اللہ میں مجبور تھا، میں بے بس تھا، میں نہیں آ سکا وقت پر۔ اے میری بیوی میں نے یہ باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے، یہ باغ میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے۔ اے میری بیوی میرے نبی نے فرمایا ہے تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ بدلے میں تمہیں جنت دے گا، اللہ بدلے میں تمہیں جنت دے گا، اس لیے میری بیوی میں نے یہ باغ اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ مجھے جنت دے گا۔ ادھر سے بیوی چیختی ہے اے میرے پیارے شوہر اگر اس باغ کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے رہا ہے تو یہ سودا تم نے بہت سستا کر لیا ہے، بہت سستے میں تمہیں جنت مل گئی ہے، لوگوں نے تو اپنی گردنیں کٹا کر شہادت حاصل کر کے جنت پائی ہے، تم نے باغ کے بدلے میں جنت پا لی ہے، یہ سودا تم نے بہت سستے میں کر لیا ہے، اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے اور تمہارے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے بچوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ تھا ہمارے سوال ہے، یا قرآن کی آیت نازل ہوئی وہاں قال اللہ بہترین باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، دو باغ تھے، ایک نیچے ایک مدینے کے اوپر، ایک باغ خالی تھا، ایک میں کھجوروں کے 600 درخت تھے۔ بیوی نے پوچھا جو باغ خالی تھا وہ کیوں نہیں دیا تم نے؟ تو فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو تب تم نیکی پاؤ گے، اس لیے میں نے وہ باغ اللہ کو قرض حسنہ دیا جو میری نظر میں سب سے بہتر تھا تاکہ میں نیکی پا سکوں اور میں جنت پا سکوں۔ میرے بھائیوں یہ ہمارے سوال ہے، ہمارے سوال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت مسلم امام بخاری نے نقل کیا ہے لیٹرین کے لیے گئے قضائے حاجت کے لیے، ابھی بیچارے بیٹھے ہی تھے، لیٹرین کیے نہیں نکلے اور اپنے گھر میں گھس گئے اور تکیے کے نیچے سے کچھ نکالا اور غریبوں میں مسکینوں میں بانٹا اور پھر لیٹرین کرنے گئے۔ تو لوگوں نے بار بار لیٹرین سے نکل کر آتے ہوئے دیکھا تو کہا اے ابو بکر صدیق کیا ہوا تمہیں؟ ابھی تو لیٹرین میں بیٹھے پھر دوبارہ کہیں لوز موشن ہو گیا ہے کیا؟ لیٹرینیں لگ گئی ہیں آپ کو 10 لگ گئے؟ کہا نہیں، کافی ہو گئے تھے۔ کہا جب میں گیا تھا تو لیٹرین میں نے کی نہیں، بتایا حالت سے خارج ہی نہیں ہوا، کیسے ہی نکلا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا جب میں لیٹرین کے لیے بیٹھا تو مجھے یاد آیا کہ میرے بستر کے نیچے سونے کی ایک دھلی، سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، تو میں گیا، میں نے سوچا کیوں نہ پہلے اس کو میں غریبوں میں بانٹ دوں، غریبوں میں تقسیم کر دوں، اس کے بعد میں لیٹرین کر دوں۔ ہنسنے لگے صحابہ، کہنے لگے ارے جب بانٹنا ہی تھا غریبوں میں تو لیٹرین کرنے کے بعد بھی تو یہ کام کر سکتے تھے، جب بیٹھ ہی گئے تھے تو لیٹرین کر لینا چاہیے تھی، قضائے حاجت سے فارغ ہوتے بعد میں بانٹ دیتے، غریبوں کو بعد میں دے دیتے۔ فرمایا میں ایسا بات بھی کر سکتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ شیطان جو خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے میرے ارادے کو بدل نہ دے، میرے ارادے کی لگام کو توڑ نہ دے، اور
میں چلوں گا. یہ نظام ہم اس نظام سے بڑی مسلمہ ہے بالکل پاک صاف ہے. جو لوگ اس طریقے کا نظام بناتے ہیں وہ گھٹیا سوچ کے ہیں. میں لوگوں میں اس وقت سے آ رہا ہوں جب میں اپنے کرائے سے آتا تھا. میں اپنے کرائے سے آتا تھا اور اپنے کرائے سے واپس جاتا تھا. جو لفافے میں بند کر کے مل گیا اس کو رکھ لیتا تھا. کبھی کھول کر کے گرتا نہیں تھا. میرے بھائیوں